ناظرین، مصطفیٰ کو تباہ برباد کرنے والے بھی آباد نہ رہے۔ جب عدیل اپنے ہی امی ابو کو لے کر رباب کے گھر چلا جاتا ہے تو رباب عدیل کے امی ابو کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ ادھر گھر میں صرف سدرا کو اس بات کا دکھ ہے، لیکن آخر میں مصطفیٰ شرجینہ کو بہت بڑا دکھ دینے والا ہے۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ گھر سے نکل ہی آئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کہاں جائیں گے۔ مصطفیٰ شرجینہ کے ساتھ باہر روڈ پر کھڑا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ اگر میں رات بھر سڑک پر گزاروں گا تو تم کیا میرے ساتھ رہو گی؟ تو شرجینہ کہتی ہے کہ ہاں، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ شرجینہ اس بار مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، جبکہ مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ مصطفیٰ چاہتا ہے کہ شرجینہ اپنے امی ابو کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ لڑکی ہے، وہ میرے ساتھ کہاں رات کو سڑکوں پر دھکے کھاتی پھرے گی۔ لیکن شرجینہ اپنے امی ابو کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ وہ مصطفیٰ کو منع کر دیتی ہے کہ میں اپنے امی ابو کے گھر نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ باہر مصطفیٰ ہوٹل میں سر جھکائے بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ شرجینہ اس کے ساتھ پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ سب لوگوں کی نظریں شرجینہ پر ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ سب لوگ شرجینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے اپنا سر جھکا کر نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ شرجینہ مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دونوں محنت کر کے اپنا گھر بنائیں گے۔ شرجینہ مصطفیٰ کو بہت سمجھاتی ہے اور تسلی دیتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ اپنے اوپر چوری کے الزام سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ شرجینہ اور مصطفیٰ دونوں کرائے پر گھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر دونوں کو کرائے پر گھر مل ہی جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف سدرا مصطفیٰ اور شرجینہ کے گھر چھوڑنے پر بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنے امی ابو کو کہتی ہے کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ دونوں گھر سے جانے کے بعد اب پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہوں گے۔ سدرا کہتی ہے کہ مصطفیٰ اب بدل چکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چوری مصطفیٰ نے کی ہے، ہو سکتا ہے دونوں کو پھنسانے کے لیے کوئی سازش کی گئی ہو۔ ادھر رباب کہتی ہے کہ مصطفیٰ کو پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں اتنی بڑی رقم موجود ہے، تو یہ پیسے مصطفیٰ نے ہی چرائے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ رباب گھر والوں کو مصطفیٰ اور شرجینہ کے خلاف کر رہی ہے، ان کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ دونوں چور ہیں اور یہ پیسے مصطفیٰ نے ہی چرائے ہیں۔ مصطفیٰ کی ماں بھی کہتی ہے کہ جس دن سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، اس دن سے گھر میں اچھا نہیں ہوا۔ شرجینہ نے مصطفیٰ کو بڑے بھائی کے خلاف اتنا بھڑکا دیا کہ وہ اپنے بھائی کے گریبان تک پہنچ گیا۔ سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ گھر میں اس لڑکی کی وجہ سے بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ اچھا ہوا کہ وہ گھر سے چلے گئے ہیں، لیکن مصطفیٰ کو شرجینہ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ کے والدین کو گھر کے ان حالات کا بہت دکھ ہے اور مصطفیٰ کی بہن سدرا کو بھی گھر کے ان حالات کا بہت دکھ ہے۔ اگر گھر کے حالات کا دکھ نہیں ہے کسی کو تو وہ عدیل اور رباب ہیں۔ عدیل اور رباب دونوں بہت خوش ہیں کہ دونوں گھر سے چلے گئے ہیں۔ رباب کو کیا ہے، اس نے مصطفیٰ اور شرجینہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا اور ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا اور ایک بہن سے اس کا بھائی بدگمان کر دیا، اور اب رباب دل ہی دل میں بہت خوش ہے۔ مصطفیٰ اور شرجینہ کو کرائے کا گھر مل ہی گیا جہاں پر دونوں رہ رہے ہیں۔ شرجینہ مصطفیٰ کو کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب رباب کی وجہ سے ہوا ہے، اس دن کی لڑائی کا بدلہ اس نے لیا ہے۔ مصطفیٰ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ دوسری طرف عدیل بھی اپنی سوچوں میں گم ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ مصطفیٰ یہ سب کر سکتا ہے۔ عدیل کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ رباب نے یہ پیسے جان بوجھ کر مصطفیٰ کے کمرے میں خود ہی رکھے ہیں تاکہ وہ ان دونوں پر چوری کا الزام لگا کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لے۔ عدیل رباب کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تمہارا دوست نئی گاڑی لے کر آ رہا تھا، کیا اسے بھی معلوم ہو گیا کہ رباب کے گھر سے پیسے چوری ہو گئے ہیں؟ رباب کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارا بھی پرانا حساب کتاب چل رہا تھا ان دونوں کے ساتھ۔ عدیل بھی ان دونوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب عدیل نے شرجینہ اور مصطفیٰ کو آپس میں اتنا خوش دیکھا تھا، تب سے عدیل بھی ان دونوں کو خوش دیکھ کر حسد میں جل رہا تھا کہ یہ دونوں خوش کیوں ہیں، حالانکہ میرے پاس پیسہ بھی ہے اور ایک مالدار بیوی رباب بھی ہے، لیکن میری بیوی میرے ساتھ اتنا خوش نہیں ہے۔ وہ تو صرف دولت سے محبت کرتی ہے اور مجھے تو صرف اس نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ادھر عدیل بالآخر اپنے باپ کو نئی گاڑی دے ہی دیتا ہے۔ عدیل کا باپ گاڑی ملنے کے بعد تو ہواؤں میں ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کہ انہیں اس طرح اپنی بہو سے تحفے میں گاڑی ملے گی۔
عدیل اس بار اپنے امی ابو کو لے کر رباب کے گھر چلا ہی جاتا ہے، رباب کا گھر دکھانے کے لیے اور اس گھر میں رہنے کے لیے۔ جب وہ رباب کے گھر جاتے ہیں تو رباب کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا گھر۔ عدیل کی ماں کہتی ہے کہ رباب کا حوصلہ تھا کہ وہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں اتنا عالیشان گھر چھوڑ کر رہ رہی تھی، صرف اور صرف عدیل اور ہماری وجہ سے۔ عدیل کے والدین کو تو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ چور نہیں ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آج وہ رباب کی دولت کے سامنے ان دونوں کے حق میں سچ بھی نہیں بول رہے۔ پیسہ انسان کو کس طرح خاموش کروا دیتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، شرجینہ اور مصطفیٰ کے ساتھ بہت برا وقت ہے۔ شرجینہ مصطفیٰ کے ساتھ تو اب بھی گزر بسر کر رہی ہے، مصطفیٰ اب بھی غیر ذمہ دار ہی ہے، وہ پہلے والی حرکتیں کرتا ہے۔ بالآخر مصطفیٰ کو جاب مل ہی جاتی ہے۔ شرجینہ مصطفیٰ کو جاب پر بھیجنے کے لیے مصطفیٰ کو تیار کر رہی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ آفس کے بعد جب گھر میں آ کر لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو شرجینہ اس کے لیے چائے لے کر آتی ہے اور اسے چائے پیش کرتی ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ بن مانگے ہی چائے لے کر آ گئی ہو۔ کیا بات ہے شرجینہ، دونوں بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ دونوں کو خوشیاں عارضی ہیں، کیونکہ مصطفیٰ اپنی زندگی میں کبھی سنجیدہ ہوا ہی نہیں اور مصطفیٰ شرجینہ کو اچھے طریقے سے سنبھال نہیں سکتا۔ دوسری طرف عدیل کے والدین کا برا وقت بھی شروع ہونے ہی والا ہے۔ عدیل نے تو اپنے امی ابو کو گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن رباب کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ اس کے والدین اس گھر میں کیوں رہ رہے ہیں، اور عدیل کے والدین کے ساتھ بھی رباب دھوکہ کرے گی جب وہ عدیل کے امی ابو کو گھر سے دھکے مار کر گھر سے جب رباب کو عدیل کے امی ابو کو گھر سے دھکے دے کر نکال دے گی اور کہے گی کہ آپ لوگوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اور آپ کے بیٹے عدیل کے لیے بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عدیل کا بھی برا وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ عدیل کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ لیکن جب مصطفیٰ اور شرجینہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو ناظرین، جب مصطفیٰ اور شرجینہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو سب لوگ اداس ہو جائیں گے اور سب کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ تو ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ اور شرجینہ دونوں ایک ساتھ رہیں؟ اور ناظرین، عدیل اور رباب اور ان کے والدین کا برا وقت کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ اور جو ناظرین عدیل اور رباب کا برا وقت دیکھنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔